آداب دوستو، میں پشکن آغا ورٹیکس ایونٹس کی جانب سے آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ دوستوں، آج ہمارے ساتھ اردو زبان کی ایک بہت عظیم شخصیت پدم بھوشن پروفیسر ڈاکٹر گوپی چند نارنگ صاحب ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب آداب۔ جی آداب، کیا حال ہے؟ جی بہت شکریہ آپ سب کا۔ خیریت ہے؟ بہت سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے ہمارے اس ریکویسٹ کو قبول کیا اور آج دبئی کی سامعین، دبئی کے پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے ماشاءاللہ، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ بہت سال کے بعد خوشی کی بات۔ تو دوستوں، ڈاکٹر نارنگ صاحب، میں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے سورج کے سامنے چراغ جلانا ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے آپ کے کس طرح سے انٹروڈکشن کروں۔ ہندوستان اور پاکستان دونوں ہی ملکوں کے پریزیڈنٹ ایوارڈی ہیں آپ پدم بھوشن ہیں، آپ ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے سمان کیے گئے ہیں، آپ جامعہ ملیہ میں پڑھاتے تھے، اس سے پہلے آپ امریکہ میں 10 سال پڑھایا آپ نے نارنگ صاحب، اس کے بعد ناروے بھی رہے ہیں، ناروے کے بعد آپ ساہتیہ اکیڈمی میں الیکٹ ہوئے 2 ٹرم میں، 10 سال ساہتیہ اکیڈمی کے وائس پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، اور آج کل پروفیسر نارنگ صاحب جو ہیں وہ دلی یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ دونوں یونیورسٹی کے پروفیسر آف ایمریٹس ہیں۔ بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے کہ 2 جگہ آپ پڑھا رہے ہیں، چیئر آپ کی ہے۔ تو میں نارنگ صاحب، ایک چھوٹا سا ویڈیو ہے، آپ کو ہم نے جب 10-12 سال پہلے بلایا تھا ایک پروگرام میں، تو اس میں آپ کی تقریر ہے، میں 2 منٹ اپنے دوستوں کو دکھانا چاہوں گا، اجازت چاہتا ہوں میں آپ سے۔ ہز ایکسیلنسی وادھوا صاحب، یوسف نالوالا صاحب، آفتاب پٹیل صاحب، پشکن آغا صاحب، اردو ونگ کے تمام اراکین، عمائدین مسقط، خواتین و حضرات، مشاعرے میں نثر بولنا ایسے ہے، خاص طور سے جب ایسے منتخبان روزگار ہمارے وسیم بھائی جیسے، منور رانا صاحب جیسے، راحت اندوری بھی نمودار ہو گئے ہیں، تھوڑی دیر میں ندا فاضلی صاحب بھی طلوع ہوں گے۔ دوستو، مجھے اپنے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے، خوش فہمی نہیں ہے۔ نثر بولنا شعر کی محفل میں ایسے ہے جیسے مخمل میں ٹاٹ کا پیوند لگانا۔ ندا صاحب، مجھے تقویت ملے گی اگر آپ اوپر تشریف لے آئیں۔ چنانچہ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ میں اپنی عزت و آبرو کو بھی داؤں پر نہیں لگاؤں گا اور آپ کے صبر کا امتحان بھی نہیں لوں گا، لیکن جو میرے تاثرات ہیں یا کچھ ضروری باتیں جو مجھے آپ تک پہنچانی ہیں، یا یہاں آنے پر اپنے خوشی کے اور امتنان کے جذبات کا اظہار جو چند لفظوں میں کرنا ہے۔ ندا بھائی، اکثر ایسا ہوتا ہے اردو میں آغا صاحب، یہ پرانی ایک ویڈیو تھی دوستوں، ہم نے نارنگ صاحب کو 10-12 سال پہلے مدعو کیا تھا، اور اس مشاعرے میں سارے بڑے بڑے لوگ موجود تھے۔ وہاں پہ ندا فاضلی صاحب تھے، نارنگ صاحب کے ساتھ ساتھ ندا فاضلی صاحب تھے، وسیم بریلوی صاحب، منور رانا صاحب، راحت اندوری صاحب، ان میں سے کوئی بھی ایک آدمی بھی آج کل مشاعرے کے
کامیابی کا ثبوت ہوتا ہے. تو ایسے حضرات کے ساتھ یہ مشاعرہ ہوا تھا اور نارنگ صاحب کی صدارت میں ہوا تھا. تو میں نے سوچا کہ چھوٹا سا کلپ دکھایا جائے. تو ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ ہم اس سفر کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو اردو کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ آپ کو کیوں ایسا لگا کہ اردو سیکھنی چاہیے، اردو پڑھنی چاہیے، اردو پڑھانی چاہیے؟ کیوں آپ شرمندہ؟ کیونکہ ایک بندہ ہے گندا، جی ایک ماچیز، اردو کا ایک معمولی ایک ادنا اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہوں. کیا کہیں. اور ایک بلوچستانی، میری پیدائش بلوچستان کی ہے، اور دکی ضلع جی لورا. ایک بلوچستانی جی دہقانی، شکستہ بستہ بولنے والا، شکستہ بستہ لکھنے والا، اور اردو کا ایک ادنا خادم. آپ نے جو کچھ کہا وہ میرے لیے باعث افتخار ہے، اور پرانی یادوں کو بھی آپ نے تازہ کیا. ندا فاضلی نے کیا خوب کہا ہے. مشکل صاحب، ادھر آپ پر یہ شعر صادق آتا ہے. ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی، جس ارے کو بھی دیکھنا جی کئی جی بار دیکھنا. کیا کہنے. جب میں آپ سے پہلی بار ملا تھا مسقط میں، جی ہاں تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کا رشتہ اور آپ کی محبت اردو سے ایسی راسخ ہے. میں نے کیسے کیسے دیکھے جو ایسے ویسے ہو گئے، لیکن آپ ابھی تک جی جی اردو کا پروگرام آرگنائز کرتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں تک جی اردو کی آواز کو پہنچاتے ہیں. اور میں واقعی حیران ہوتا ہوں. وہ مسقط تھا، اب آپ دبئی میں ہیں، بیچ میں پتہ نہیں آپ کہاں کہاں رہے، لیکن آپ کا انداز اور آپ کا جو تعلق خاطر ہے اردو سے. میرا تو یہ معاملہ ہے، ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے. کیا اردو. کہنے. کیا اب کہنے. دیکھیں، جی پاکستان میں ایک ضلع، ایک تحصیل، جی میرا خیال ہے ایک مربع گز ایسا نہیں ہوگا جہاں جی کی فطری زبان اردو ہے. اردو ہے. بلوچستان بلوچی، بالکل. اور سرحد پشتو، جی اور جی پنجاب پنجابی، اور سندھ سندھی. لیکن سب کے دلوں پر حکومت کرتی ہے اردو. ہندوستان میں جی ہاں اردو کے ساتھ کیا کیا کھیل نہیں کھیلا گیا، لیکن اردو نہ صرف زندہ ہے بلکہ اردو ترقی کر رہی ہے، اردو پھیل رہی ہے. جی اگر اردو نہ ہو جی تو کہنے کی اجازت دیجیے، سر. انٹرٹینمنٹ میڈیا بالکل. اور کنٹمپریری میوزک، موسیقی بھی نہیں ہو، اور بالی ووڈ کا تو وجود ہی نہیں ہوگا. اردو ابلیغ ہندوستانی ہی وہ خاص محاورہ ہے. اب یہ ایک جادو ہے یا ایک اسرار ہے کہ کیا وجہ ہے کہ سے لسانی فارمولے میں جی ہاں اردو کی حق تلفی اب بھی ہوتی ہے. جی بعض جگہ نہیں بھی ہوتی. ہندوستان میں ایسی ریاستیں بھی ہیں، بہار ان میں سے ایک ہے، لیکن یو پی میں تو ہوئی. اور یعنی رسم الخط کو جی ہاں چوٹ پہنچی، جی لیکن اس بالکل کے ختم ہوتا ہے. باوجود اردو نہیں صاحب ختم نہیں ہوتا جا رہا. رسم الخط
وہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے، خوب پڑھا جاتا ہے، خوب لکھا جاتا ہے، خوب ہزاروں کتابیں چھپتی ہیں، میرے خیال آج بھی جی جی اردو اور رسم الخط میں اردو کی کتابیں پاکستان سے زیادہ ہندوستان میں چھپتی ہیں، جی جی لیکن اس کے باوجود دیوناگری میں بھی چھپتی ہیں۔ جی ہاں اور میرا خیال ہے آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ دیوناگری میں دیوان غالب کے زیادہ ایڈیشن فروخت ہوتے ہیں بنسبت اردو کے۔ اردو کے سارا منٹو آج بار دیوناگری بار 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 چھپتا ہے دیوناگری جی میں جی اور جی بکتا ہے، فروخت ہوتا ہے۔ اور کون ہندی والا ہوگا جس نے منٹو کو، غالب کو یا عصمت کو نہیں پڑھا ہوگا؟ کیا کہنا اور غالب کے شعر دونوں ہاؤسز آف پارلیمنٹ میں، کیا لوک سبھا کیا راج سبھا، سنائے آج بھی جاتے کوٹ کیے جاتے ہیں۔ ہیں جی نہ جی صرف اپوزیشن کوٹ کرتی ہے رولنگ بلکہ پارٹی بھی آج کرتے ٹریجری بینچوں کے بھی کام آتا ہے۔ ہیں بالکل اب یہ یعنی زبان کا جادو ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی سپریم کورٹ بھی کسی زبان کو ختم نہیں کر سکتی۔ زبان اپنی اندرونی جینیس، اپنی اندرونی طاقت سے زندہ ہے۔ اگر اس میں کچھ ایسی خوبی ہے، کچھ ایسی بات ہے کہ وہ جڑی ہوئی ہے جی لنگا فرینکا سے، لنگوا فرینکا کا تعلق ہوتا ہے، یعنی زبان انٹرفیس ہے جی کلچر کا، اور جی کلچر انٹرفیس ہے زبان کا۔ دیکھیں بالعموم ہندوستان کا کلچر آج بھی جی مغلوں کے بعد سے جو کلچر بنا گنگا جمنی، اس کی بدلتی ہوئی شکلوں میں سے کوئی نہ کوئی شکل ہے۔ ہمارے ہاں اس وقت شیڈیول میں ساہتیہ اکیڈمی 24 زبانوں کو ایوارڈ دیتی ہے، اور 700 سے زیادہ ہندوستان میں ڈائلیکٹس ہیں۔ یہ سارا علاقہ جو ہے، جی پاکستان ہو یا ہندوستان ہو، جی یعنی برِ صغیر ہند و پاک، شاید ہی گلوب پر، کرۂ ارض پر کوئی اور ملک ہوگا جس میں اتنی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ بے شک کوئی خاص زرخیزی، کوئی خاص راز ضرور ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ پری ہسٹورک ٹائمز، جی ہاں موہنجو داڑو سے بھی قبل کے زمانے سے یہ خطہ جو ہے ہندوستان جس کو کہتے تھے، اس زمانے میں نیپال بھی اس کا حصہ تھا، برما بھی اس کا حصہ تھا، سیلون بھی اس کا حصہ تھا، جی جی اور افغانستان اور ہندوستان میں کوئی ویزا تھا، کوئی جی پاسپورٹ تھا؟ آپ کو معلوم ہے کہ بے دل افغانستان گئے اور جی بے دل کی کلیا انہوں نے ان کو مرشد بنا لیا، پیر کا درجہ دے دیا، جی ہاں اور بے دل کی اگر ان کا بس چلتا تو زندہ گاڑ دیتے اور مزار بنا دیتے۔ بے دل کی کلیات جی جہازی سائز میں 1,00,000 سے زیادہ شعر ہیں بے دل کے۔ وہ چھپی کہاں سے؟ کابل سے۔ آپ کو اچھا تعجب ہو۔ کیا اور کہ آپ بھی یعنی اردو کے ساتھ میں کہتا ہوں ایک نہیں جتنی جی چاہے بے انصافیاں کر لو، یہ ایسی سخت جان زبان ہے، اور اس میں کچھ ایسا رس، کچھ ایسی کیفیت، کچھ ایسی کشش، کچھ ایسی دل فریبی، کچھ ایسا جادو، اور یعنی جس کو کہتے ہیں سر نہا، کہ آپ اس زبان کو ختم نہیں کر سکتے۔ جی اور میں پتہ کلام کر رہا ہوں، مجھے یہ بتائیے 12ویں صدی میں جب پرشین اور فارسی اور کیا کہتے ہیں دوسری زبانوں سے مل کے یہ زبان شروع ہوئی تھی، جس کو ہم لوگ لشکری زبان بھی کہتے تھے اس وقت میں، تو یہ کس طرح سے بدل کے اس شیپ میں آئی؟ لشکری زبان سے یہ کس طرح سے اتنی میٹھی زبان کیسے ہو گئی؟ ہندوی کہا گیا۔ جی دیکھیں یا اسلام امیر خود خسرو کے دربار میں ہاں گئی؟ دنیا کے
50 سے زیادہ ملکوں میں جی عربی کے اثرات گئے ہوں گے. اچھا، پورا ایران جو زرتشتی تھا جی وہ ایک اسلامی ملک ہو گیا، افغانستان اسلامی ملک ہو گیا، لیکن پشتو جوں کی توں رہی اور فارسی جوں کی توں رہی، ترکستان میں ترکی جوں کی توں رہی، انڈونیشیا تک اسلام گیا اور وہاں کی انڈونیشیائی زبان آج بھی بولی جاتی ہے. چینج نہیں ہوئی. ہندوستان میں بھی ہندوستان کی زبانیں پھل پھول رہی ہیں، اگرچہ اسلام آیا، اسلام کو بھی کھلے ہاتھوں سے، یعنی ایک طرح سے، یعنی جس طرح دوسرے اثرات آئے تھے ویلکم. یہ زبان ایسی عجیب ہوگا. لیکن آپ نے یہ کہیں نہیں سنا ہوگا کہ اسلامی اثرات کے ساتھ جو زبانیں آئی تھیں، یعنی عربی یا فارسی، ان میں کسی بھی زبان کے اثرات سے کوئی اور زبان بن گئی ہو. بن گئی، بالکل. یعنی فارسی کے عربی سے عربی کے اثرات فارسی نے جذب کیے اور فارسی کے اثرات فارسی سے عربی فارسی کے اثرات ہم نے جذب کیے. لیکن اس کو مت بھولیے کہ اردو کی بنیاد کھڑی بولی پر، ہندی کی بنیاد بھی کھڑی بولی پر. ہندی اس وقت یا برج بھاشا ہوتی تھی، یا اودھی ہوتی تھی، یا ہریانی ہوتی تھی، یا راجستھانی تھی، یا میتھلی تھی، یا مگھی تھی، یا بھوجپوری تھی. 7-8 زبانیں. گریرسن نے ایسٹرن ہندی الگ کیا، ویسٹرن ہندی الگ کیا. یہ کھڑی بولی کو اردو بنانا، یہ تو مغلوں کے زمانے کا کارنامہ ہے. ذرا نہیں صاحب، اس سے پہلے سلاطین کے زمانے میں، امیر خسرو کا زمانہ تو 13ویں صدی کا ہے، یعنی 1284 سے لے کے 1325 تک. بتائیے، امیر خسرو کے باپ ترک تھے، ان کی ماں راجپوت تھی. امیر خسرو جو زبان بولتے تھے، مادری زبان، وہ اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں، فارسی شعر میں، مجھ سے عربی میں بات نہیں کرو کیونکہ میں عرب کی مصری نہیں رکھتا. مصری مٹھاس کو بھی کہتے ہیں اور مصری مصر سے بھی ہے، عرب کو مصر کہتے تھے، عرب میں مصر ہے، اور نہیں رکھتا. مجھ سے بات کرنی ہے تو ازمن با ہندوی پرس تا نغز گویم، مجھ سے ہندوی میں بات کرو تاکہ میں تم سے میٹھی میٹھی باتیں کروں. کیا کہنے، تعجب ہوتا ہے. اور امیر خسرو سے منسوب ہے یہ بات کہ ایک بار دوپہر کا وقت تھا، گرمیوں کا ایسا ہی موسم تھا، امیر خسرو کہیں جا رہے تھے اور راستے پیاس لگی بہت شدت کی، تو دیکھا دور سے ایک کنواں ہے اور اس پر پنہاریاں پانی بھر رہی ہیں. تو ایسے ایسا چلتے ہوئے وہاں تک پہنچے اور جب قریب گئے تو کہنے لگے کہ پیاسا ہوں، کچھ پانی پلاؤ گی. انہوں نے کہا تم شکل سے تو امیر خسرو لگتے ہو. کہنے لگے تو لیکن پانی تو پلاؤ. کہنے لگی ہم کو ایک کبت سنا دو، اس کے بعد ہم پانی پلائیں گے. فوراً امیر خسرو کی زبان سے نکلا، اچھا تم لوگ ایک ایک لفظ کہو اور میں تم کو کبت بنا کے سناتا ہوں، تم کو یقین ہو جائے گا میں امیر خسرو. مشہور تھے وہ پہلیوں کے لیے، دوہوں کے لیے، عوامی زبان کی تفریح لکھتے تھے. ویسے تو فارسی کے جید شاعر تھے. اور ایک نے کہا چرخا، دوسری نے کہا کچھ مختلف ہونا چاہیے لفظ کتا، اور تیسری نے کہا ڈھول، چوتھی نے کہا اور بھی مختلف ہونا چاہیے لفظ کتا. چرخا، ڈھول، کتا، چرخا، ڈھول، کتا، کھیر. کھیر. اچھا. اب ایک سیکنڈ میں
جی امیر خسرو کہنے لگے کھیر پکائی جتن سے اور چرخا دیو جلائے، ہاں ہاں آیا کتا کھا گیا تو ہوں، بیٹھی ڈھول بجائے، لا پانی واہ پلا۔ واہ، لا پانی پلا، کیا کہنے، واہ واہ تو واہ کیا امیر بات ہے. خسرو کا ہندی پہلویوں کا، ہندی جی پہلیوں کو ایک پہلی اور سنیے، جی یعنی یہ اس طرح کی پہلیاں، پھر اس طرح کی جادو بیانی معجزہ ہے بالکل۔ فارسی وہ جانتے تھے، ترکی وہ جانتے تھے، ہندوستانی زبانیں وہ جانتے تھے، عربی وہ جانتے تھے، اور تو اور سنسکرت بھی جانتے تھے۔ اور ایک پہلی سنیے، آئینہ، شیشہ، منہ دیکھنے کی چیز، فارسی بولی آئینہ، ہوں، ترکی بولی پائینہ، ترکی میں شیشے کو پائینہ کہتے ہیں، ہندی بولی آرسی آوے، آر سی آئے، آرسی آئے. اب جی عربی فارسی کے ہم عادی ہیں کہ آر آتی، مجھے شرم آتی ہے، آر سنگار کی چیز ہے، میں جی کیسے بتاؤں کہ اس کا نام کیا ہے۔ ہندی بولوں آر سی آئے، اور کچھ ایسے ہے، ہاں جو کہے سو پھل پائے، یا کچھ ایسا۔ اب جی دیکھیے تینوں زبانوں کے لفظ آ گئے۔ کیا کہنے. اب برلن میں مجھے جو نسخہ ملا ہے امیر خسرو کا، جی یہ امیر خسرو نے 7 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا، تغلقوں کا، لودھیوں کا، اور بالکل. بعد میں خلجیوں کا بھی۔ غور کیجئے کہ اس میں ایسی ایسی پہلیاں ہیں عجیب و غریب کہ صرف امیر خسرو ہی کہہ سکتے تھے۔ اس زمانے میں دیا سلائی تھی نہیں۔ بالکل اب آگ کیسے جلاتے تھے؟ آگ جلاتے تھے چکماک اور پتھر سے۔ پتھر. جی اچھا پتھر چکماک کو پتھر سے رگڑتے تھے کالے، رگڑتے. جی اور اس سے جو شرارے جھڑتے تھے سوکھے پتوں پر، ان میں جی آگ لگ جاتی آگ تھی۔ لگا. اب پہلی سنیے، جس پہلی کی بوجھ فیمینن ہے، مؤنث، جی جی اس کے لیے سخی، سجنی، اس طرح سنم، اس طرح کی لفظ ہے۔ جس کی بوجھ مذکر ہے اس کے لیے ساجن، پیتم، اور عاشق، اس طرح کے لفظ آئے۔ پہلی سنیے، جی سر. ہندوی کہتے ہیں، میری زبان ہندوی ہے۔ ناری سے ناری ملے کیا کہنے. اور جنم بھی لے وے ناری، بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پیراڈاکسیکل ہو گیا۔ محمد ہے، جی محمد تو ہوتی ہے، تو ناری عربی میں آگ کو نار کہتے ہیں، کریکٹ. یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جی 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 ناری سے ناری ملے، آگ والی چیز سے آگ والی چیز ملے تو جنم بھی لے وے ناری۔ جو چیز شرارے یا آگ، جو شراب. شرارے چنگاریاں جھڑیں گی، بالکل. جی وہ بالکل. بھی مؤنث ہے، وہ بھی آگ جی ہے۔ اچھا، اور اس کے سنگ کی ٹوٹتے دیکھی، اس کو دیکھا ساری، اور ساری ناری سے. اس زمانے میں ساڑی، اڑا جی اڑا تو بول نہیں سکتے تھے پٹھان لوگ ہاں اور خالی. افغان لوگ، اور ہاں جو باہر سے آئے تھے، ساری جی کہتے تھے اس کو۔ تو ساڑی، عورتیں ساڑی پہنتی، ہندوستان کی عورتیں دھوتی باندھتی تھی، آپ کو پتہ ہی ہے۔ بالکل بالکل. ناری سے ناری ملے اور جنم بھی لے وے ناری، اس کے سنگ کی ٹوٹتے دیکھی، اس کو دیکھا ساری۔ ساری. اور ساری بانے پوری چیز ہے۔ ایک پتھر تھوڑا ٹوٹ جاتا تھا، جھڑ جاتا تھا، دوسرا پتھر جو کالا پتھر تھا مضبوط، مضبوط وہ ہوا. رہتا تھا، چکماک تھوڑا سا گھس جاتا تھا، جھڑ جاتا تھا۔ اور اس کے سنگ کے بھی 2 معنی ہیں، نار کی طرح۔ نار کے معنی آگ بھی ہے، ناری کے معنی استری بھی ہے، عورت بھی ہے۔ جی اور سنگ کے معنی پتھر بھی ہے، سنگ بھی ہے، اور سنگ کے معنی سنسکرت میں سنگی، ساتھی۔ آپ کا ہاں میرا سنگ بالکل ہونا، بالکل. اس کو
ہونا. بالکل بالکل. اس طرح کی عجیب و غریب پہلیاں اور ان کو بوجھنا، یہ کام میں نے، مجھے اس میں برسوں لگے. بہرحال وہ کتاب ہندی میں بھی چھپ گئی، اردو میں بھی، آپ کو معلوم ہے. ہم بات کر رہے ہیں اردو کے سفر کی. تو امیر خسرو سے جو اردو کا سفر ہوتا ہے محمد تغلق کے زمانے میں، جب دارالخلافہ بدلتا ہے شمالی ہندوستان سے اور جنوبی ہندوستان کو، جب یہ سارے علاقے فتح ہو جاتے ہیں گجرات اور دکن، بالکل. تو اردو بھی ساتھ جاتی ہے فوجوں کے. اور دلی کے آبادی کو تو حکم دیا گیا تھا کہ دارالخلافہ راجدھانی منتقل ہوئی ہے. ایون بلکہ تذکرہ نگاروں نے لکھا کتوں کو، بلیوں کو بھی یہ حکم تھا کہ اپنے مالکوں کے ساتھ وہاں جائیں. اور گجرات میں حکومت رہی تو اردو گجری کہلائی، دکن میں حکومت رہی تو اردو دکنی کہلائی. پھر جب اورنگزیب کے زمانے میں دکن پورا کا پورا فتح ہو گیا، نہ قطب شاہی حکومت رہی نہ عادل شاہی حکومت رہی، اور جتنی وہ 5 ریاستیں تھیں وہاں پر وہ تحلیل ہو گئی. اور مغلیہ سلطنت وہاں، آپ کو تو معلوم ہے اورنگزیب کی زندگی کا زیادہ تر حصہ دکن کو فتح کرنے کی مہموں میں صرف ہوا. بالکل. اب جب ولی کا دیوان، ابھی اورنگزیب حیات ہیں، 1707 سے پہلے 2 بار دلی آئے، ان کا دیوان دلی آیا. دلی والے جو ہے اپنی یہ شکستہ بستہ فارسی میں، فارسی کے ٹوٹے پھوٹے شعر کہتے تھے، اور ایرانی ان کو شاعر نہیں مانتے تھے. ایرانی کہتے تھے تو اپنے آپ کو بڑا وہ سمجھتے تھے. ہاں، تو ولی نے کہا، ولی کی غزلیں اور تو اور گلیوں کوچوں میں گائی جانے لگی. اردو اتنی نکل چکی تھی وہاں. اگرچہ محمد قلی قطب شاہ کے زمانے میں دکنی کی یہ شکل تھی، سنونے سامرے پیتم تیرے موتی کی جھلکا نے کیا عقد سریا کو خراب آہستہ آہستہ. اور ولی تک آتے آتے اسی ضمیر میں آپ ولی کے شعر دیکھیے. سجن تم مکھ دیتی کھولو نقاب آہستہ آہستہ، کہ جوں گل سوں مٹی سوں نکلتی ہے، جوں گل سوں نکلتا ہے گلاب آہستہ آہستہ. آیا نکہت کی گرمی سے پسینہ جب زنخداں پر ٹھوڑی پر معشوقہ کی، جب پسینے کے قطرے چمکنے لگے تو جوں خم سوں نکستی ہے شراب آہستہ آہستہ. اور یہ شعر دیکھیے صاحب، کیا منظر ہے، بالکل کرشن کی گوپیوں کا اور ورنداون کا. ہزاروں لاکھ خوبا میں صنم میرا چلے یوں کر، ستاروں میں چلے جوں مہتاب آہستہ آہستہ. اور بختہ دیکھیے عجب کچھ لطف رکھتا ہے. شب خلوت میں گلرو سوں خطاب آہستہ آہستہ، جواب آہستہ آہستہ. تو دلی والے عاشق ہو گئے. اور شاہ حاتم نے مشورہ دیا کہ بھائی جب اردو ہی میں ایسی غزلیں کہی جا سکتی ہیں تو ہم کو فارسی لکھنے کی کیا ضرورت ہے. تو اس کے بعد کا زمانہ ہے، مظہر جانے جانا ہے، حاتم ہیں، قائم ہیں، نثار ہیں، تابع ہیں، سینکڑوں داؤد خیر بہت بعد میں. اور قائم کہتے ہیں میں غزل طور کیا ریختہ ورنہ، ایک بات لچر سی بزبان دکنی تھی. یعنی دکنی تو ایک معمولی لچر زبان تھی، لیکن نہیں، لچر نہیں تھی، اس میں ولی جیسا شاعر بھی تھا. اور تو اور سراج اورنگ آبادی کا مطلع سنیے، وقت نہیں ہے پوری غزل سنانے کا. خبر
اس ایسی غزل تصوف میں ڈوبی ہوئی ہے، کیا اور اس کیفیت کی دوسری ملنا اس عہد میں ناممکن ہے۔ یہ زمانہ ہے 17ویں صدی کا، 16ویں صدی کا، 17ویں صدی کا، اور 18ویں صدی میں پھر مشتقی میر اور دوسرے سودا، دوسرے اساتذہ۔ شعر سنیے، خبر آپ نے سنی ہوگی، بہتوں نے گائی ہوگی۔ خبر تحیر عشق سن، نہ جنوں رہا نہ پری رہی، اور چلی سمت غیب سے وہ ہوا کہ چمن ظہور کا جل گیا، مگر ایک شاخ نہال غم جسے دل کہیں سو ہری رہی۔ غرض دکنی کی دیکھا دیکھی جی جی دلی میں اردو شاعری طوائفوں نے بھی گانا شروع کی، کوٹھوں پر بھی اس سے رونق بڑھنے لگی، جی اور گلیوں کوچوں میں بھی اردو کا رواج ہوا۔ ہاں، میر تقی میر بھی آگرہ سے آئے تھے، اکبر آباد سے، بالکل اس وقت اکبر آباد کا نام، اکبر آباد اور ہمارے دو بڑے شاعر میر بھی، غالب بھی۔ جی غالب کی پیدائش بھی آگرے میں ہوئی، آگرہ سے اور میر کہتے ہیں معشوق جو اپنا تھا، معشوق جو اپنا تھا باشندہ دکن کا تھا، تو ریختہ انہوں نے ماڈل وہی ہے ولی کا، لیکن میر نے جو اس کو جس رتبے پر پہنچایا، اس کے بعد میر کہہ سکے ریختہ رتبے کو پہنچایا ہوا میر کا ہے معتقد، کون نہیں میر کی استادی کا۔ کیا بات اور غالب نے بھی بعد میں کہا، غالب نہیں، ریختے کے تمہیں استاد نہیں ہو غالب، غالب کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ کیا بات ہے میر کیا عجیب و غریب، میں تو کہوں گا اس کو خدائے سخن کہا گیا۔ کس نے کہا خدائے سخن؟ یہ خطاب کس نے دیا؟ عوام نے دیا ہوگا۔ وہ بالکل واقعی خدائے سخن ہے صاحب، اس کے 10-12 ہزار سے زیادہ اشعار ہیں، اور حالانکہ وہ مٹی سے لفظ اٹھاتا ہے اور آسان زبان میں شعر کہتا ہے، باتیں ہماری یاد رہیں، پھر بالکل باتیں نہ ایسی سنیے گا، کرتے کسی کو سنیے گا تو دیر تلک سر دھنیے گا۔ کرتے کسی پڑھتے کا ہوئے گلیوں میں ان بالکل ریختوں کو لوگ، مدت رہیں گی یاد یہ باتیں ہماری۔ واہ اور جو میٹا فزیکل شعر ہیں، اس طرح کے شعر ہیں، یہ توہم کا کارخانہ ہے، یہاں وہی ہے جو اعتبار کیا، یعنی یہ کائنات جو ہے بالکل یہ فریب حواس ہے۔ غالب کا شعر ہے نا، جی ہست مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے۔ اور میر تو ایسی ایسی بلندی تک پہنچتا ہے کہ تعجب ہوتا ہے۔ صد رنگ میری موج ہے، میں تب رواں ہوں، اور جی تڑپے ہے جان گلے ہے، حال جگر کا کیا ہوگا، مجنوں مجنوں لوگ کہے ہیں، مجنوں کیا ہمسا ہوگا۔ صحیح اور بات جو پیشنیٹ محبت، بالکل ڈائنامک عشق کا تصور اردو غزل نے دیا ہے ہندوستان کی سب دوسری زبانوں کو، یہ تصور فقط اردو ہی دے سکتی تھی، غزل ہی دے سکتی تھی۔ اور تصور بھی وہ وحدت الوجود جو بھکتی، یعنی آپ کبیر کو لیجئے،
جی اور وارث شاہ کو لیجئے اور بھلے شاہ کو لیجئے اور بابا فرید کو سنیے، سب کے ہاں ایک ہی لے ملتی ہے. اور طور غالب کا وہ شعر کیا عجیب و غریب ہے جو ایم ایس شبہ لکشمی نے گایا کرناٹک میوزک میں، ایک ہی غزل کا یہ مطلع شاید یاد آ جائے مجھے. ہاں، عشرت قطرہ ہے، عشرت قطرہ ہے. دریا میں فنا ہو جانا، کیا بات ہے. خودی نہیں بے خودی. جی عشرت قطرہ، غالب کہتے ہیں نا بے خودی نہیں، میر کا شعر ہے، بے خودی لے گئی کہاں ہم کو، دیر سے انتظار ہے اپنا. واہ. اور یہ اس غزل میں کہہ رہے ہیں عشق ہی عشق ہے، جی جہاں دیکھو سارے عالم میں بھر رہا ہے عشق. کیا بات ہے. کون مقصد کو عشق بن پہنچا، آرزو عشق مدعا ہے عشق. سر تا سر ہے تلا تم جس کا، نہیں موج زنی ہے جی میر فلک تک، ہر لجا ہے طوفان زا. سر تا سر ہے تلا تم جس کا، وہ اعظم دریا ہے عشق. میر کے ہاں تو جی ایک میر نہیں ہے، میر کے ہاں کئی میر ہیں، کئی آوازیں ہیں. آوازیں ہیں. ہم رہے عمر بھر شرابی سے، دل پوخوں کی ایک گلابی سے. کیا بات ہے. اور صاف کہتے ہیں جی جی گفتگو شعر میرے ہیں سب، خواص پسند سفسٹیکیٹڈ لوگ، صاحب نظر صاحب ذوق لوگ میری شاعری کو پسند کرتے ہیں. میں خدا سخن ہوں. بالکل. ان نے مثنوی لکھی جس کا نام ہے اجگر نامہ، اصغر نامہ. اپنے کو اجگر جی بتایا، جی جی اشتاب. اور اپنے عہد کے جو کنٹمپریری شعرا ہیں چھوٹے موٹے، کسی کو چوہا، کسی کو بلی، کسی کو چھچھوندر، کسی کو کیچوا، کسی کو کیا، کسی کو مکھی، کسی کو مچھر، سب کو اجگر کہا جاتا. اور شعر کہتے ہیں شعر میرے ہیں سب خواص پسند، پر مجھے گفتگو عوام سے، گفتگو عوام سے لہجہ عام میں بات کرتے ہیں. یہاں تک کہ جب آصف الدولہ نے لکھنؤ بلایا، دیکھیں نادر شاہ نے جب حملہ کیا تخت طاؤس لے گیا، جی لال قلعہ لوٹا گیا. اس کے بعد احمد شاہ ابدالی نے دلی پر کم سے کم 7 بار حملہ کیا اور دلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. ایک ایک عمارتوں سے ایک ایک قیمتی پتھر نکال کے لے گئے اور ہندوستان کی دولت اونٹوں پر لاد کر لے جائی گئی. جب دلی بالکل برباد ہو گئی، میر کا شعر تھا اس سے پہلے، دلی کے نہ تھے کوچے اور آقے مصور تھے، جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی. وہی دلی جو ہے وہ اب خرابہ ہوا جہان آباد، جہان آباد بھی کہتے تھے نا. تو انہوں نے ایک بیل گاڑی کی، میر صاحب نے. ہاں کچھ زمانے میں ریلوے بس تو ہوتی نہیں، بالکل. جی جی. اور اب اتنا کرایہ بھی نہیں دے سکتے تھے پورا اس کا، تو ایک مسافر کی اور اجازت دے دی. اب وہ ایک بنیا تھا، اب بیٹھے ہیں، جب سفر روانہ ہوا تو اس نے کچھ بات چیت کرنا چاہیے. رسمی طور پہ انہوں نے ہاں ہوں کر دی، کو جواب دیا. پھر اس نے بات چیت کرنا چاہیے، انہوں نے منہ ادھر موڑ لیا. اس نے کہا صاحب بات چیت کرنے میں کیا حرج ہے، سفر کٹ جائے گا آرام سے. کہنے لگے ہاں تمہارا تو سفر کٹ جائے گا، میری زبان خراب ہوتی. اچھا، اتنی خراب زبان بول رہا تھا کہ ان کو ایک دم پسند نہیں آ رہی تھی. محاورہ ہے دلی کا شاعر ہوں. جی اور جب لکھنؤ پہنچے تو کیا بود و باش پوچھو، پورب کے ساکن ہو. اور پھر اس کے بعد
ہم رہنے والے ہیں، دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے، وغیرہ وغیرہ. جب آصف الدولہ نے نوکر رکھ لیا اور مکان بھی دلوایا، سب کچھ ہوا، تو ایک دن جو امائے دین لکھنؤ ہیں جی صبح کے وقت وہ ملنے کے لیے آئے. کنڈی کھٹکھٹائی، ماما آئی، چٹائی بچھا گئی، آ کر سب بیٹھے، تکیے واکیے رکھ دیے، پھر حقہ تازہ کر گئی. جی اس کے بعد میر صاحب تشریف لائے، باقاعدہ کمر بند باندھے ہوئے اور کٹار لٹکاتے تھے، بڑی پگڑ پہنتے تھے، آ کر بیٹھے ٹھسے سے. انہوں نے فرمائش کی، بڑے بڑے لوگ تھے، رئیس لوگ تھے، ہمائے دین تھے، پڑھے لکھے دانشور، وہاں کے لکھنؤ کے نامی گرامی لوگ. اور اس کے بعد جیسے جیسے یعنی میر کو توقع تھی کہ فرمائش کریں گے کلام سنانے. میر نے کہا کچھ میری گلا ٹھیک نہیں، کچھ میری طبیعت ناساز ہے، جیسے میرا کوئی عذر آپ نہیں سنتے. تو میر صاحب نے منہ پھیر لیا جی اور کہنے لگے کہ بھائی اس وقت تو ممکن نہیں. تو وہ کہنے لگے کہ بھائی ہم تو اسی غرض سے آئے تھے، کچھ آپ کلام عنایت کریں گے، یا خدائے سخن ہے آپ، ہم آپ کے بڑے قائل ہیں، بڑے مداح ہیں. کہنے لگے جب انہوں نے بہت اصرار کیا، انہوں نے پھر صاف صاف انکار کر دیا، کہا کہ آپ میرا کلام نہیں سمجھ سکے. تو انہوں نے کہا ہم خاقانی کو پڑھتے ہیں، انوری کو پڑھتے ہیں، ظہوری کو پڑھتے ہیں، عرفی کو پڑھتے ہیں، بے دل کو پڑھتے ہیں، ہم سب کا کلام سمجھتے ہیں، اور سعدی کا کلام سمجھتے ہیں، خسرو کا سمجھتے ہیں، تو آپ کا کلام کیوں نہیں سمجھیں. کہنے لگے ان کے لیے مصطلحات اور گرامریں اور ڈکشنریاں موجود ہیں، میرے لیے محاورہ اہل زبان کی شرط ہے، اور آپ اور جامع مسجد کی سیڑھیاں شرط ہیں، اور آپ جامع مسجد کی سیڑھیاں اور محاورہ اہل زبان سے بے بہرا ہیں. معاف کیجیے، اس لیے میرا شعر آپ نہیں سمجھ سکتے. یہ کہا اور اٹھ کے واپس چلے. اس کیا قدر کہیں. ایسے ایسے استاد گزرے. اس کے بعد انہوں نے 20-30 سال وہاں گزارے، لیکن کبھی خوش نہیں رہے، اور بہت سی کہانیاں ان کی اتنا وقت نہیں کہ میں سناؤں. بہرحال وہ زمانہ ہے میر کا، جب پھر لکھنؤ میں جو لکھنؤ کا دور ہے، ناسخ اساتذہ ہوئے، انہوں نے لکھنؤ والوں میں برتری کا احساس تھا کہ سب اودھ کی خوشحالی کی وجہ سے سب اودھ میں کھچے چلے آتے تھے. میر حسن بھی آ گئے، مصفی بھی آ گئے، جرت بھی آ گئے، رنگی بھی آ گئے، انشا بھی آ گئے، کون کون نہیں آئے. بالکل. اور سب کو اچھی تنخواہیں ملتی تھی، روزگار ملتا تھا. اور مگر انہوں نے ہندی کی چندی کرنا شروع کیا، یعنی دلی کی زبان کو چیلنج کرتے ہوئے لکھنؤ والوں نے اپنا محاورہ الگ تراشا، اور ناسخ نے جو پہلوان استاد شاعر تھے بالکل. اپنے شاگردوں کے لیے متروکات کی ایک فہرست مرتب کی کہ ان لفظوں کا بائیکاٹ کیا جائے. مگر اسی لکھنؤ میں اردو صحافت نے خوب فروغ پایا، اور بالکل. اودھ پنچ جیسا اخبار نکلا جس میں رتنا سرشار بالاقساط جو کتاب، جو ماسٹر پیس اردو کا اب فسانہ آزاد کے نام سے مشہور وہاں لکھا گیا. میر حسن جو دلی سے آئے تھے، ان کی مثنوی میر حسن جس کا نام سحر البیان ہے، وہ بھی لکھنؤ میں لکھی گئی. اور آپ کو تعجب ہوگا کہ مرثیہ جو کبھی مربع تھا، کبھی مخمس تھا، کبھی دوہوں میں لکھا جاتا تھا، کبھی ڈہوں میں لکھا جاتا تھا، کبھی رباعیوں میں، اس نے یہاں انیس جیسے استاد کے ہاتھوں، حبیب جیسے استاد کے ہاتھوں مصدمس کی شکل پائی. اور مرثیے نے وہ فروغ پایا کہ ایسا مرثیہ
تو ایران میں نہیں لکھا جاتا. جی عالم اسلام، امیر سمیر دبیر نے جو جی عالم اسلام میں ایک سے ایک ملک کو دیکھتے چلے جائیے، عراق کو، اس کو جہاں کربلا ہے، جہاں کوفہ ہے، وہاں بھی مرثیے کا جو دفتر لکھنؤ میں قائم ہوا اور لکھا گیا. آج اردو کے ادبی سفر کا یا اردو کی تاریخ کا کوئی تصور آپ مرثیے کے بغیر نہیں کر سکتے. ہاں، واپس چلیے اب دلی. جی لکھنؤ کے بعد دلی میں غالب جیسے استاد نے ایک اپنا رنگ سخن پیدا کیا، جی اور ان کو جو کچھ روایت تھی ہماری شعریات کی، بے دل کے اثر سے انہوں نے اس کو ایسا بدلا کہ اکثر ان کے شعروں کی کیفیت، جو ان کی نو عمری کے شعر ہیں، وہ بالکل معمے کی سی کیفیت ہے. اور لوگ کہنے لگے کہ آپ اتنے مشکل گو ہیں کہ آپ کے شعر یا آپ سمجھ سکتے ہیں، لکھے موسیٰ پڑھے خدا. اور یعنی مومل گو کے نام سے مشہور ہو گئے. اب کہنے لگے، ایک ربائی میں جواب دیا، زبس مشکل ہے میرا کلام اے دل، سن کے اسے سخنوران ہے کامل، آسان کہنے کی کرتے ہیں فرمائش، گویم مشکل وگر نہ گویم مشکل. وہی غالب بعد میں ترقی کرتے کرتے جو شعریات انہوں نے جی آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب بالکل. جو شعریات انہوں نے بدلی تھی وہ ایک طرح سے معیار بن گئی، اور معیار بھی ایسا، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. آسان سے سیدھے سے زبان ہے، آسان سے شعر ہے، مگر کتنے انگمیٹک ان میں ایک کیفیت ہے پیراڈاکس کی، معمے کی، اور جن کی طرفیں کھلی ہوئی ہیں، اور معنی آفرینی میں کمال ہے. ہمیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے. ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے. یا عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی، درد لا دوا پایا. کہتے ہو نہ دیں گے ہم، دل اگر پڑا پایا، دل کہاں کے گم کیجے، ہم نے مدعا پایا. حال دل نہیں معلوم لیکن اس قدر جانی، ہم نے بارہا ڈھونڈا تم نے بارہا پایا. وہ غزل تو آپ نے سنی ہوگی، بیگم اختر کی زبانی، دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی، دونوں کو ایک ادا سے رضامند کر گئی. جی سر، آپ کی دلی کی ایک غزل سنگر ہیں ڈاکٹر رادھیکا چوپڑا. جی ہاں جی ہاں جی، وہ ابھی دیکھ رہی ہیں، آپ کو سن رہی ہیں، بہت ہی اچھا گاتی ہیں اس غزل کو. وہ کیا کہنا؟ میں لندن میں ان کو سن چکا ہوں، لندن میں، نہرو سینٹر میں. جی جی. اور کیا بتاؤں، یعنی غالب کا جواب نہیں ہے. اور بعض اشعار ایسے عجیب و غریب ہیں کہ پڑھتے ہی دل میں اتر جاتے ہیں. یعنی آدمی، ہاں
نہ ہو لاگ ہو تو اس کو ہم سمجھیں لگاؤ. دیکھیں جی دونوں لفظ ہندی کے ہیں اور کیسے ان کے معنی میں افتراق پیدا کیا ہے اور معنی آفرینی کر کے ایک نئی کیفیت پیدا کی ہے. لاگ ہو تو اس کو ہم سمجھے لگاؤ. لگاؤ. جب نہ ہو کچھ بھی تو دھوکہ کھائیں کیا. لاگ ہو تو سمجھے ہم اس کو لگاؤ، جب نہ ہو کچھ بھی تو دھوکہ کھائیں کیا. کیا دھوکہ کہنا. کھائیں. یا خدا سے کہا ہے جی نہ تھا وہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، بالکل. کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. تو کیا ہوتا. اور ایک جگہ اور پوچھا ہے کہ جب کہ تجھ میں نہیں کوئی موجود، کہتے ہیں دنیا مایا ہے، دنیا کچھ نہیں، فریب حواس ہے. خود بھی کہا ہے ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، دنیا تمام حلقہ دام خیال ہے. تو کہتے ہیں جب کہ تجھ میں نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے. جی اور اس طرح کے اچھا اشعار. نارنگ صاحب، ایک سوال ہے. ہمارے ایک بہت عزیز دوست ہیں، بھائی ہیں، شاعر ہیں، سلیم امروہی صاحب امروہہ سے. جی وہ ایک سوال کر رہے ہیں کہ امروہہ تو ایک جی عجیب و غریب زمین ہے صاحب. جی کیا جی جی کیا ماشاء شاعر اللہ. اس نے پیدا کیے ہیں. بالکل ہمارا جون ایلیا بھی وہیں جون کا تھا. ایلیا صاحب کیا کہنے. بالکل بالکل. تو یہ سلیم بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ریختہ کا نام اردو کیسے بدلا، کب بدلا، یہ بدلاؤ کب آیا. بھائی ریختہ کے معنی ہے گری پڑی چیز، ملی جلی چیز. جی جب امیر خسرو نے اور ریختہ جو یہ زبان نئی نئی بننا شروع ہوئی تھی، میں نمونہ آپ کو سناتا ہوں ابھی یاد جی آ جائے گا مجھے. تو اس کو بلکہ اگر اینٹ گارا روڑا ملا دے تو اس کو بھی ریختہ کہتے تھے. اور اچھا جو امیر خسرو نے شروع میں کچھ غزلیں کہیں جو بالکل. صرف بیازوں میں ملتی ہیں، جی کیونکہ امیر خسرو خود تو فارسی کے شاعر تھے نا. بالکل. تو ریختہ وہ کہتے تھے دوستوں کا دل بہلانے کے لیے، پہلیاں بھی اور ریختہ بھی. اور زحال مسکین مکن تغافل. اب دیکھیں تھوڑا سا ٹکڑا فارسی کا آئے گا، پھر تھوڑا سا ٹکڑا ہندوی کا آئے گا. جب یہ دونوں انوکھی چیزیں ہیں جو پولز پارٹ ہیں آپس میں مل گئیں تو وہ ریختہ بن گیا. اچھا ایسی غزلوں نظموں کو ریختہ کہنے لگے. سنیے زحال مسکین مکن تغافل درائے نہنا بنائے بتیاں، سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں جی تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں. اور دوسرا شعر سنیے جو جی اس سے بھی یعنی خوب تر ہے. شبان ہجراں کیا کہنا. جدائی کی راتیں جی جی دراز چوں زلف کتنا لمبی ہے. شبان ہجراں دراز چوں زلف و روز وصلت چوں عمر کوتا. اور جو وصل کا وقت ہے وہ عمر کی طرح تھوڑا ہے. کتاب ہجراں نہ دار میں جہاں، میں تم سے دور رہنے کی تاب مجھ میں اب نہیں رہی. کتاب ہجراں نہ دار میں جہاں، نہ لے ہو کاہے لگائے چھتیاں. یہ امیر خسرو کا مشہور ریختہ ہے. اس وقت 13ویں صدی میں 14ویں صدی میں
اردو کا نام اردو نہیں تھا، اور تو اور ہندی کا نام بھی دور دور تک ہندی نہیں تھا. امیر خسرو تو اس زبان کو، اپنی مادری زبان کو ہندوی کہتے ہیں. ہندی تو فارسی کا لفظ ہے. ہند مانے ہندوستان، ہندوستان کا شارٹ ہے ہند، اصل میں سندھ تھا. فارسی والے ثانی بول سکتے تھے اس وقت، ہاں بولتے. سندھو کا ہندو ہو گیا، سندھ کا ہند ہو گیا. بالکل. تو اور بعد میں اس کا نام، جیسے کہ میں نے بتایا، پھر سلاطین کے زمانے میں، جب محمد تغلق کے زمانے میں تغلق آباد یا دولت آباد کو دکن گجرات میں آباد کیا گیا، راجدھانی کو بدلا گیا، تو یہ زبان ریختہ سے، اس زبان کے 7 نام ہیں. پہلا نام ریختہ، اس کے بعد گجری، تیسرا نام میں نے آپ کو سرسری بتایا تو اس سے پہلے، تیسرا نام دکنی، چوتھا جب یورپین آئے تو وہ اس زبان کو ہندوستانی کہنے لگے. 4 نام مصفی. پھر شاہجہان کے زمانے میں جب قلعہ معلیٰ بنایا، اور وہ اس میں کیمپ بھی تھا، لشکر بھی تھا، چھاونی بھی تھی، فوج بھی تھی بادشاہ کی حفاظت کے لیے، تو قلعہ معلیٰ کو، قلعے کو اردو بھی کہتے تھے، لشکر کو اردو بھی کہتے تھے. تو قلعے کی زبان یا دہلی کی زبان جو تھی وہ اردو کہلانے لگی. اور جب وہ قلعے کی زبان بھی ہو گئی، یعنی بہادر شاہ ظفر کے زمانے تک یا بعد لیٹر مغل کے زمانے تک فارسی کو ہٹا دیا گیا اور دفتری کاروبار اردو میں ہونے لگا، تو اردو معلیٰ کہلائی. غالب کے خطوط کے پہلے مجموعے کا نام اردو معلیٰ ہے، اور دوسرے مجموعے کا نام بھی اسی طرح سے عود ہندی ہے، یعنی ہندوستان کی اگر خوشبو. تو اس زبان کے یہ 7 روپ ہیں، سٹیجز ہیں اس کے ارتقاء کی. جیسے تقریباً بہادر شاہ ظفر کے بعد یہ نام چینج ہو گئے. نہیں، یہ نام مصفی کے زمانے میں اردو کو اردو کہنے لگے تھے، اور یہ نام زیادہ پاپولر ہو گیا شاہجہان کی وجہ سے. شاہجہان کی اور تو اور دلی کا نام بھی شاہجہان آباد رکھا گیا. شاہجہان آباد، جی ہاں، اور شاہجہان آباد کہلاتی تھی دلی. بالکل بالکل. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب انگریز آئے اور پلاسی کی لڑائی کے بعد جب سراج الدولہ کو دھوکے سے میر جعفر کے ساتھ مل کر انگریزوں نے مروا ڈالا، تو اس کے بعد بنگال سے لے کر، بہار سے لے کر اتر پردیش تک اودھ کا راستہ بھی کھل گیا. بالکل. پھر اودھ کے سلطان واجد علی شاہ کو تخت سے اتارا اور اس کو فورٹ ولیم کالج میں منتقل کر دیا کلکتے. اودھ کو بھی انیکس کر لیا اور سٹیٹس کو بھی آہستہ آہستہ. یہ سب شروعات ہوئی ٹیپو سلطان کو ختم کرنے سے. ٹیپو سلطان کو اور دکن کو اور نیچے جو کنڑ علاقہ تھا سارا میسور تک، پورا ہندوستان. اس کے بعد انہوں نے فورٹ ولیم کالج قائم کر کے کلکتے میں یادگار منائی اپنی فتح کی. اور جب گورنر جنرل ہاؤس بنا تو دلی میں، نیو دلی میں جب نئی دلی بنی اور دربار ہوا، تو چپراسیوں کو وہ وردیاں پہنائی گئیں جو ٹیپو سلطان کا شاہی لباس تھا. یہ تو لمبی کہانی ہے، ہمیں کب تک دیں. اور تو ذرا اجازت دیجیے. مجھ کو یہ بتائیے جی کہ آج کے زمانے میں آپ اردو کو کس حوالے سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ جیسا کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بہت اب اسکولس میں بہت کم اردو پڑھائی جاتی ہے. جو نئے اسکول کھل رہے ہیں اس میں اردو بہت کم پڑھائی جاتی ہے. جی. اور آپ نے دیکھا ہی تھا کہ مسقط میں ہم لوگوں نے 10 سال کوشش کری، لیکن وہاں پہ اسکول میں ہم اردو اسٹارٹ نہیں کرا پائے.
اسی طرح دبئی میں ہم ہیں تو بہت کم اسکول ہیں جس میں اردو پڑھائی جاتی ہے ایز اے لینگویج، مگر اردو کے مشاعرے اگر آپ دیکھیں تو بہت بڑھ گئے ہیں آج کل، اردو کانفرنسز بہت زیادہ ہونے لگی ہیں، تو اس سے اردو کا کیا مستقبل ہے کیا؟ اور جو شاعر حضرات آ رہے ہیں آج کل، وہ بھی جو نئے حضرات ہیں وہ اردو میں نہیں لکھ پاتے ہیں. دیکھیے عرض یہ ہے جی کہ ایک مشہور مصرع ہے، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. دنیا میں کوئی چیز بالکل اپنی اصل شکل پر قائم نہیں رہتی. نہیں رہ سکتے. دریاؤں میں بالکل دریا کے آپ کسی پل پر بیٹھیے اور نیچے دریا کے پانی کو دیکھیے جو اچھلتا کودتا جھاگ اڑاتا ہوا بہتا ہوا پتھروں سے ٹکراتا ہوا چلا آ رہا ہے اور چلا جا رہا ہے. وہ کہاں جا رہا ہے؟ میں وہ شعر سناتے سناتے رہ گیا. جی غالب کا عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، کیا کہنا. جو ایم ایس شبر لکشمی نے گایا ہے. عشرت قطرہ کرناٹک سنگیت آپ کو پتا ہے، حلق جی کے نیچے سے بعض آوازیں بالکل. نکل، جی عجیب کرکرا مزہ ہوتا ہے. اور یہ غزل کیسے سنی ہوگی ایم ایس شبر لکشمی نے، وہ کیسے سمجھی ہوگی کہ گاتے وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کی روح تک اتر گئی ہیں. کیا کہنا. اس لیے اس میں ویدانت کا بھی اثر ہے. عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا. کیا کہنا. اور آخری شعر ہے، بخشے ہے جلوہ گل ذوق تماشا غالب. بالکل. بخشے ہے جلوہ گل، پھول کھلے ہوئے رنگ رنگ، ہوں اور ان سے ترغیب ملتی ہے، شوق پیدا ہوتا ہے چمن کی سیر کرنے کا. بخشے ہے جلوہ گل ذوق تماشا غالب، چشم کو چاہیے ہر رنگ میں واہ ہو جانا. تو اردو کو بھی چاہیے ہر طرح کی تبدیلیوں کو اردو اور انگریزی دو ہی زبان ہیں دنیا میں جن میں یہ خوبی ہے کہ ان کا دامن ہر طرح کے اثرات کے لیے کھلا ہے. دیکھیں آپ سوچ سکتے تھے کہ اردو بالی ووڈ کی زبان بن جائے گی؟ جی ایک آپ سوچیے سوچ سکتے تھے اردو سیریل کی زبان؟ ہندی مووی کہلاتی ہے لیکن زیادہ تر اردو بولی جاتی ہے. بالکل بالکل. اچھا، ہندی اور سنیما. آپ اردو بائی لنگول ہے، دیوناگری میں بھی لکھی جاتی ہے اور چھپتی ہے، خوب چھپتی ہے. اب جی آج کل دیوناگری میں بہت زیادہ میرے لکھی جاتی پاکستانی دوست کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ان جی کا ناول یا ان کا دیوان ضرور چھپے دیوناگری میں، دیوناگری میں. اور جی ہو رہا ہے. ہاں جہاں دیکھیں ایمبیسی میں تو پڑھانا مشکل ہے، جی وہاں تو وہ پڑھائیں گے جس سے آپ سائنس پڑھ سکیں. بالکل. مجھ سے ایک جلسے میں کہنے جی لگے صاحب آپ اردو کے بڑے عاشق ہیں، آپ یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، ایسی زبان ہے ویسی زبان ہے. بے شک ہے، جو میں کہتا ہوں تو سچ کہتا ہوں، جادو کا اثر رکھتی ہے. ورنہ تو آج تک 70 سال کم تو نہیں کسی زبان کو ختم کر دینے کے لیے. بالکل بالکل. لیکن ہندوستان میں آج بھی پھل پھول رہی اور پڑھائی جاتی ہے، بعض اسکولوں میں اب پڑھائی بھی جاتی ہے، اور نہیں تو لوگ پرائیویٹلی بھی پڑھ لیتے ہیں. جی بہت سے ہندی والے جی میری جو کتابیں ہیں لیٹس لرن اردو اور ان کی جو ورک جی بک ہے، جی جی ان کے درجنوں ایڈیشن نکل چکے ہیں. جی جی. لندن میں وہ پڑھائی جاتی ہے، ترکی میں میں وہ دوستوں کو یہ بتا دوں کہ نارنگ صاحب نے جاپان میں اردو اسٹارٹ کرائی تھی. آپ ناروے میں اردو پڑھاتے تھے، آپ امریکہ میں اردو پڑھاتے تھے، ہندوستان میں جامعہ ملیہ اور جے این یو کے ساتھ ساتھ دلی یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ. جی سر معاف کیجیے گا. ایک جگہ رسم الخط کو پڑھنا مشکل ہوگا جی تو اچھا، پھر رسم الخط زبان کی جان نہیں ہوتا، جی زبان کا لباس ضرور ہوتا ہے. بے شک. اور رسم الخط کے علاوہ میں نے کئی زبانیں دیکھی ہیں جو دو رسم الخط میں لکھی جاتی. جی تو اگر
اردو کو یہ دن دیکھنا ہے. اردو اپنے نظم الخط میں تو لکھی جاتی ہے, چھپتی ہیں کتابیں, میں بتا چکا ہوں, عرض کر چکا ہوں, بالکل بالکل, لیکن بہت زیادہ. اس کے علاوہ کہیں نہ کہیں پڑھی بھی جاتی ہے, اور جی لوگ پڑھ کے بھی نکلتے ہیں. اور ادھر کا جو آپ نے اب سوال پوچھا کہ اب جان ایلیا پیدا نہیں ہوگا, ہاں اب منیر نیازی پیدا نہیں ہوگا, بالکل اب ناصر کاظمی یا شہریار نہیں آئے گا, بالکل. اب یعنی لیکن آج کے شاعروں میں بھی اب آپ کے مشاعروں کی زینت جو لوگ ہوتے تھے بالکل وہ جیسے منور رانا صاحب منور رانا, بالکل. یہ سفر نہیں کر سکتے, یا آپ کے وسیم صاحب آتے ہیں ابھی تک چل رہے ہیں, جی یا جی آپ کے راحت اندور صاحب ہیں. اب یہ مشاعرے کے شاعر اور پاپولر پوئٹس کا کا اسٹیٹس ایک الگ چیز ہے, بالکل اور ادبی شاعر کا مجھے بتائیے کہ گلزار جو بالکل فلموں میں ایک معمولی لفظ کو یا نا لفظ کو یا بے معنی لفظ کو چھیاں کو اتنا میوزیکل اور بامانی بنا دیں گے, بنا دیتے ہیں. لوگ پاگلوں کی طرح وہ گانا سنیں گے. آج تک سنا جاتا ہے وہ جو شاہ رخ خان کی بالکل بالکل, کیا کہیں. اداکاری پیش کیا. جی ہاں جی جی اچھا, جی. ابھی ایک مثال اور دیتا ہوں, دوسری نہیں دیتا, لیکن گلزار نے کمال یہ کیا ہے کہ ساحر نے تو جب ان کو مقبولیت فلموں میں ملی تو انہوں نے ادبی شاعری لکھنا بند کر دی, اور تلخیاں ہی کی نظموں کو ری رائٹ کر کے وہ گانوں کے گانے لیے. میں بالکل آپ کو پیش کیا. پتا, کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے, یہ جی ساحر کی نظم ہے بالکل. اور تلخیاں میں موجود ہے, ہوں, اور تلخیاں, لیکن دوسرا ساحر پیدا نہیں ہوگا. بے شک. شاعر نے ادبی شاعری بند کر دی, مگر گلزار نے ادبی شاعری اور اس طرح کے, ابھی ان کا گانا چند سال پہلے مشہور ہوا, اب تو گانے کم ہوتے ہیں, کورس زیادہ ہوتے ہیں, ناچ زیادہ ہوتا ہے, صحیح بات. لباس کی نمائش زیادہ ہوتی ہے, جسم کی نمائش زیادہ ہوتی ہے. جی جی اپنی بہو کے ساتھ وہ گا رہے ہیں اور اپنے بیٹے کے ساتھ کجرارے کجرارے. اب آپ بتائیں, لفظ کجرارے جی. کہاں سے آیا, اور کیا یہ ادبی لفظ ہے, اور کیا یہ شاعری کا لفظ ہے؟ صحیح مگر بات. صاحب ایسا جادو کا اثر کر گیا کہ وہ گانا کہاں سے کہاں شہرت میں پہنچ گیا, جی اس کی ٹکر کا کوئی گانا نہیں اسے. اور آپ ان کی شاعری کو دیکھیے, اب وہ غزلیں بھی لکھنے لگے, اور بالکل. مجھے تو جہاں بھی ملتے ہیں پیر چھونے لگتے ہیں, یا فرماتے ہیں نارنگ صاحب میرے استاد ہیں, یہ ان کی محبت ہے. میں البتہ میں ان کے چھوٹے بھائی گلزار صاحب کے, وہ جی دلی یونیورسٹی میں میری کلاسز میں تھے ایم اے کی, اور اچھا. جاوید اختر کو دیکھی, جی وہ یہ دونوں ہمارے اردو کے کلچرل آئیکن ہیں. بالکل. میری کتاب ابھی اردو غزل پر 500 صفحے کی آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے فرمائش کر کے لکھوائی ہے, اور اس میں یہ سب ہیں لیٹر لیج پوئٹس, ماڈرن کے بعد پوسٹ ہاں وہی. ماڈرن. اس میں ناصر کاظمی بھی ہیں, اس میں جان ایلیا بھی ہیں, منیر نیازی بھی ہیں, ندا فاضلی بھی ہیں. اب دیکھیں ندا کا جی کیا غضب کی وہ پوری غزل ہے کہ سفر میں بھیڑ تو ہوگی, جو بے چل شک. سکو تو چلو. کہ مودی جی نے اس غزل کو پارلیمنٹ میں یعنی اپوزیشن کو خطاب کرتے ہوئے کوٹ سنائی. کیا, جی جی اور تب ندا کا انتقال ہو چکا تھا 2 سال پہلے. جی. آج کے شاعر کے نام بتائے بغیر, کیا کہنا. کیونکہ ایک کا نام بتاؤں گا تو دوسرے کہیں گے ہمارا نام کیوں نہیں لیا. صحیح بات ہے, میں انہوں آپ نے کو پڑھا. کچھ شعر سناتا ہوں, غور سے سنیے. اور آج کے یہ بالکل پوسٹ ماڈرن لہجہ ہے, پوسٹ ماڈرن, ہوں, جو اس وقت یعنی پروگریسو تھے, اس کے بعد
ماڈرنس آئے، اردو میں ترقی پسند تھے، پھر جدیدیت تھے، پھر مابعد جدیدیت آئی. اب آج کا عہد جو ہے وہ کہلاتا ہے پوسٹ کالونیل عہد اور جی نو ٹروتھ ایج، جہاں کوئی نظریہ آخری نظریہ نہیں ہے. نہیں. اور شعر سنیے، ارشاد. پانی سے الجھتے ہوئے کیا کہنے. انسان کا یہ شور، پانی سے الجھتے ہوئے انسان کا یہ شوق. اس پار بھی ہوگا مگر اس پار بہت ہے. کیا کہنا. اور سنیے، جی. شہر میں چاروں طرف جو شور بپا ہے میرا ہے، ہر گلی کوچے میں جو رونے کی صدا ہے میری ہے. جی کیا شعر ہے آج کے حالات پر، بالکل. اور جن فسادات سے ہم گزرے ہیں. جی ہاں ہم سیکھتے نہیں ہیں. ہم بالکل بالکل. اپنے کو نقصان پہنچانے میں ہمارا جواب نہیں ہے دنیا میں. جتنی مائگریشن اور جتنا قتل، جتنا خون بہا اور عصمتیں لوٹی گئیں پارٹیشن کے ٹائم، بے شک. اس سے بہار ہم سیکھے نہیں ہیں کچھ ٹھیک ہے نہیں. ابھی تک. آج بھی پاکستان میں بھی آئیڈینٹی کرائسس ہے، اور خدا نہ کہلوائے ہندوستان میں بھی آئیڈینٹی کرائسس. صحیح بات. یہ جو کلچر کا مسئلہ ہے. جی اور سنیے، ان کا ایک شعر یاد آ رہا ہے. ابھی جو پچھلے حالات 3-4 مہینے پہلے، اب تک کورونا سے گزر رہے ہیں، اللہ کی مار ہے سب پر. جی ہاں. کہ پتہ نہیں مار ہے کہ رحمت ہے، یہ کیا ہے، کیا منظور ہے اس کو. شعر سنیے، اے خدا میری رگوں میں دوڑ جا، کیا کہنا. اے خدا میری رگوں میں دوڑ جا، شاخ گل پہ ایک ہری پتی نکال. شاخ گل پہ ایک ہری پتی نکال. ایک ہری کیا کہنا. پتی، یہ جناب فرت احساس ہے. جی جی فرد صاحب کیا کہنے. رائٹر ہیں ریختہ کے اس وقت، جی 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 کیا بہت اور علی گڑھ کے بڑے. شاعر ہیں. جی ہاں. اور آپ نے ابھی ذکر کیا تھا شہریار صاحب کا، معاف کیجیے گا، میں ان کے یہ بیٹے دیکھ رہے ہیں، سلام کہہ رہے ہیں فریدون آپ کو. جی جی جی. او وعلیکم چھوٹے السلام. والے جی، چھوٹے بھائیو. یہ ان کے عزیزوں اور شاگردوں میں تھے. جی جی فرد جی. فیض احساس صاحب، شہریار ان صاحب کے بہت اچھے دوست آتے تھے. تھے، جی خلیل ہاں. جی الرحمان صاحب خلیل ملتے صاحب. تھے، جی ہاں شہریار سے ملواتے تھے، اور شہریار کے ساتھ ایک پورا پورا امبو ہوتا تھا. بالکل 8-10 چھوٹے شعرا، کوئی 2 سال بڑا، کوئی 2 سال چھوٹا، کوئی ہم عمر، جو پڑھنے والے تھے. ان میں فرد احساس بھی تھے. آج فرد احساس ہوں گے 65-70 سال، جی لیکن جیسا شعر وہ کہہ رہے ہیں پورے ہندوستان میں کوئی نہیں کہہ رہا. بالکل بالکل. اور پاکستان میں ایک سے ایک نوخیز شاعر، لیکن ان چیزوں کو وقت لگتا ہے میچور ہونے میں. اور جی غالب ایک بار پیدا ہوتا ہے، بار بار پیدا نہیں ہوتا. بے شک. شیکسپیئر کے بعد دوسرا شیکسپیئر نہیں آتا. صحیح بات. آپ پشکن مجھے کے یہ بعد بتائیں. جی پشکن کے بعد دوسرا پشکن نہیں آتا. نہیں آئے تو اچھا رہے گا. کیوں بیچارہ زندگی خراب کرے گا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، آپ کا پرانی صدی میں سب سے پسندیدہ شاعر کون تھے؟ کس کو آپ سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں؟ میں تو ظاہر ہے کہ غالب جی معنی آفرینی کے اعتبار سے اصل میں فیصلہ کرنا میر اور غالب ان دونوں کے درمیان تھوڑا بہت مشکل ہے. مشکل. جی کہ آپ اجازت دے دیں. ارے آ, آ, کیا ہے، میر نے کہا
صد رنگ میری موج ہے، میں تب رواں ہوں، اور ایسی ایسی غزلیں اور ایسے ایسے شعر. اور آپ دلی کی 18ویں اور شروع 19ویں صدی کی تاریخ کو نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ان دونوں شاعروں کی روح میں نہ اترے. بالکل بالکل صحیح. اب غالب کو دیکھیے، یعنی یہ غالب 19 برس کی عمر کا ہے. اسد بندے قبائے یار ہے، فردوس کا غنچہ. اسد بندے قبائے یار ہے، فردوس کا غنچہ. اگر وہاں ہو کھل جائے بندے قبائے یار، تو دکھلا دوں کہ یک عالم گلستہ ہے. یا نیند اس کی ہے، دماغ اس کا ہے، راتیں اس کی ہیں. تیری زلفیں جس کے بازو پر پریشان ہو گئی. یا چال جیسے کڑی کمان کا تیر، دل میں ایسے کہ جا کرے کوئی. یا وہ شعر تو سب کی زبان پر ہے. یا رب، ہاں، ناکردہ گناہوں کی بھی حسرت ملے داد. یا رب، اگر ان کردہ گناہوں کی سزا ہے. تو یہ بھی کہا ہے، وہ کہتے ہیں نا، ہمارے دونوں کندھے پر رامن کاتبین ہمارا اعمال نامہ لکھتے ہیں، اور قیامت کے دن ہمارا اعمال نامہ پڑھا جائے گا کہ ہم نے کیا گناہ کیے، اور جزا سزا طے ہوگی. غالب کہتے ہیں پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق. آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا. کیا بات ہے. وہ جب تک گواہ نہیں پشکن صاحب لائیں گے، گواہی نہیں ہوگا کوئی ہمارا. ہماری طرف سے گواہی نہیں بھگتے گی تو جج فیصلہ کیا کرے گا. صحیح بات. یا میں نے کہا کہ بزم ناز چاہیے غیر سے تئی، کہ بزم ناز میں غیر کی گنجائش نہیں ہے. سن کے ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں. کیا بات ہے. لیکن کبھی کبھی غالب کے بعد شعریات تو وہ نہیں رہی، اور جو شعریات میں، اردو غزل کی شعریات میں جوہر پیدا ہو گیا کہ ہر اچھے شعر میں ایک ٹینشن ہوتی ہے. وہ ٹینشن معنی کی گرہ کو قائم کرتی ہے. میں آپ کو داغ سناتا ہوں مثال کے طور پر. داغ میں وہ معنی آفرینی تو نہیں ہے، لیکن یہ کیفیت تو ہے. باعث ترک ملاقات بتاتے بھی نہیں، باعث ترک ملاقات بتاتے بھی نہیں، اور پاس آتے ہیں اور پاس بلاتے بھی نہیں. خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. کیا کہنا. یا خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا. دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں، الٹی شکایتیں ہوئی، احسان تو گیا. بالکل. اور یہ شعر جو میرے حسب حال ہے، وہ جو حواس پشکن آغا صاحب، وہ جو حواس عقل و خرد داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں، سامان تو گیا. کیا کہنے سر. ایک سوال رادھیکا چوپڑا جی پوچھ رہی ہیں، کہہ رہی ہیں آپ لوگ شاعر شعرا حضرات کا ذکر کر رہے ہیں، کچھ شاعرات کے بارے میں بھی سنوائیے. نارنگ صاحب کو کون سی. ہاں، شاعرات میں وہ
ہمارے ادھر جو پیریڈ ہے پروگریسوز کے بعد کا، ان میں خاص طور سے توجہ ہوئی کشور ناہید ہیں، اور یہ وہ بیچاری ان کا انتقال ہو گیا، کیا نام تھا، جو انکم ٹیکس کمشنر تھیں، پروین شاکر، جی پروین شاکر، کشور ناہید، فہمیدہ ریاض، اور بہت اچھی شاعرہ ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں رادھا چوپڑا صاحبہ نے، رادھیکا چوپڑا، رادھیکا چوپڑا صاحبہ نے انگلی صحیح جگہ رکھی ہے کہ شاعرات کی تعداد کم ہے، جی اور آپ کو تو معلوم ہے فراق کا لطیفہ بیچاری مینا کماری نے کیا قصور کیا تھا، وہ تو غم عشق کی ماری ہوئی تھی، اور عشق کا جو ان کا المیہ ہے اس کے بعد وہ شعر کہنے لگی تھی، اور آپ جیسے کرم فرما نے انہیں مشاعرے کے لیے بلایا، اور جیسے ہی یہ اعلان ہوا کہ مینا کماری تشریف لے آتی ہیں اور وہ داخل ہوئی پنڈال میں، تو ہنگامہ ہو گیا، شور مچ گیا۔ فراق سٹیج پر بیٹھے تھے اور مائک پر تھے، اور وہ اٹھ کر جانے لگے، ان کو بہت روکنے کی کوشش کی۔ مینا کماری نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ فراق صاحب میں تو آپ کو سننے کے لیے آئی تھی، سنانے کے لیے نہیں، اور لیکن فراق نے کہا کہ صاحب میں ایسا مشاعرہ یعنی پڑھنا پسند نہیں کروں گا جو مشاعرے سے زیادہ مجرے کی کیفیت اختیار کر گیا۔ آپ پشکن صاحب، آپ کو بھی معلوم ہے، جی آرگنائزر جو دوسرے تیسرے ہیں، آپ تو بہرحال ایک معیار کا بہت خیال رکھتے ہیں، وہ بیچارے سلیم جعفری کا انتقال ہو گیا، بڑا اب افسوس ہے، وہ بھی جانے کے بعد بہت احتیاط برتتے تھے، قطر والے بھی احتیاط برتتے ہیں، میرا تو بالکل خیال رہتا ہے، احتیاط رہتی ہے جو کچھ نا شاعر خواتین کو مشاعروں میں بلانے کا جو یہ طریقہ، یہ رواج چل پڑا ہے، سر لوگ اس لیے بلاتے ہیں کہ شاید ان کی مشاعرے کی پبلسٹی زیادہ ہو جائے گی یا کیا ہوگا، مگر میں دھیان نہیں دیتا۔ ابھی ہمارے ساتھ بہت اچھی دو شاعرات جڑی ہوئی ہیں، دیکھ رہی ہیں، آپ کو سن رہی ہیں، اور عطرت صاحبہ ہیں، جوتی آزاد ہیں، دونوں بہت اچھی شاعر ہیں۔ میری طرف سے دعا کریے، میری طرف دعا کریے۔ اردو کا معاشرہ ہی، خیر اب تو بدل گیا، معاشرہ ہی ایسا ہے کہ 18ویں 19ویں صدی میں اب اس کو پڑھیے محمد حسین آزاد کی آب حیات کو، ایک بھی شاعرہ کا نام نہیں ملے گا۔ شاعرہ تھی اور تذکرہ ہے ایک پورا، میرا تذکرہ مجتبیٰ حسین لے گئے، کم بھی سر، اب تھوڑا یہ ہے کہ اب ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھی شاعرات آ بھی گئی ہیں، آ رہی ہے۔ اس تذکرے کا نام ہے تذکرہ ہے گلستان نازنینان، کیا کہنا، اور اس میں ہزاروں شاعرات کا ذکر ہے، لیکن ایک تو پردہ اور دوسرا کوٹھا، اور اکثر یعنی طوائفوں میں بھی ایسی طوائفیں گزری ہیں اس زمانے میں، تو رئیس اپنے نوجوان بیٹوں کی تربیت کے لیے ان کو طوائف کے ہاں بھیجتے تھے، اچھی زبان سیکھنے کے لیے، اچھی زبان اور اچھی موسیقی سیکھنے کے لیے، اور ادب، اردو کے ادب آداب سیکھنے کے لیے۔ بہرحال آج کے زمانے میں لوگ زیادہ انگریزی کی طرف کھنچتے ہیں، دیکھیں ہر چیز کی کمرشل ویلیو بھی ہوتی ہے، تو انگریزی کا دریچہ ایسا کھل گیا ہے، اس کی کمرشل ویلیو بھی ہے،
پھر بھی لوگ اس کے باوجود بہت سے لوگ اور بہت سی خواتین شعر کہنے لگی ہیں، اور مجھے اس کا یقین ہے کہ آنے والے زمانے میں اچھی سے اچھی شاعرات بھی سامنے آئیں گی۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا رہا سر۔ آپ کو 2015 میں غالباً علی گڑھ سے آنرری پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی ملی تھی جی جی جی، اے آر رحمان صاحب کے۔ میرا جی یہ ہاں، یعنی فضل الہی ہے، جی ہاں، سروجنی نائیڈو کو وہی ڈگری دی گئی، کیا کہنا۔ اور تو اور یعنی علامہ سب سے پہلی ڈی لٹ آنرس کازا علی گڑھ یونیورسٹی کی علامہ اقبال کو پیش کی گئی، کیا کہنا۔ لیکن یہ وہ زمانہ ہے جب ان کو گلے کی تکلیف شروع ہو چکی تھی اور وہ علیل تھے، اور جی 1 سال کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اور کیسے کیسے لوگوں کو یہ ڈی لٹ مجھ سے فوراً پہلے علی سردار جعفری کو دی گئی، جی اور جب میرے نام کا فیصلہ ہوا تو جی مجھے تعجب ہوا۔ شکریہ ادا کرنے کے لیے میں نے فون اٹھایا اور جنرل صاحب کو کہا، اور میں نے کہا کہ دیکھ لیجئے بہت سے اور مستحق لوگ ہیں جو جی مجھ سے زیادہ اس کا حق رکھتے ہیں، لیکن میرا کوئی عذر مسموع نہیں ہوا۔ اور اسی طرح حیدرآباد یونیورسٹی میں بھی انہوں نے کام کیا، سینٹرل یونیورسٹی نے، اور مولانا آزاد جو ہماری قومی اردو یونیورسٹی ہے، جی وہاں سے بھی میں جو ناچیز اور کجمج بیان ہوں، ارے نہیں سر، وہاں سے بھی تو ہم مجھے لوگ کے بارے میں ڈی لٹ عطا کی گئی۔ جی جی جی، ماشاء اللہ۔ تو میرے خیال سے وقت ہم نے آپ کا کافی لے لیا بس سر، اب تو جاتے ہیں میں کدے سے میر، کیا پھر کہنے۔ ملیں گے وہ اگر داغ کچھ شعر تھا اردو کے حوالے سے، وہ سنا دے تو بڑا جو لوگ سن رہے ہیں ان سب کا شکریہ ادا کیجیے میری طرف سے۔ ضرور ضرور ضرور۔ شکریہ نارنگ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ آج کی اس محفل میں۔ آداب۔ خدا حافظ۔ حافظ۔ تو دوستوں، یہ تھے ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر گوپی چند نارنگ جی۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ آج شام دوبارہ ملیں گے آپ سے ایک شام غزل میں، جس میں ذوالفقار خان صابری صاحب تشریف لا رہے ہیں، رات کو 7:30 بجے دبئی میں اور 9 بجے ہندوستان کا ٹائم۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ آداب، شب بخیر۔